الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جب انسان مر جاتا ہے اور لوگ اسے دفنا دیتے ہیں قبر میں، اور قبر کو پھر بند کر دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ لوٹ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اور اس انسان کی زندگی ایک نئی وہ شروع ہوتی ہے۔ اگر اس انسان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے اور ساری انسانیت اس کے آگے کھڑی کی جائے، اس سے پوچھا جائے کہ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تو یہ قسم اٹھا کر بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ ضرور بالضرور یہ بات کہے گا کہ کاش مجھے بس ایک موقع دے دو، مجھے زندہ کر دیا، مجھے دنیا میں ایک دفعہ تھوڑا سا وقت دے دو، میں سارا وقت، ساری زندگی نماز کوئی ایک نہیں چھوڑوں گا، سجدہ کوئی ایک نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی یاد میں کبھی غافل نہیں ہوں گا، اور قرآن کی تلاوت میں کبھی ترک نہیں کروں گا، روزہ میں چھوڑ نہیں سکتا کہ کوئی روزہ چھوڑ دوں، میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی روزہ چھوڑ دوں، کسی عبادت کو میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ غفلت نہیں کروں گا اس میں۔ اگر اس انسان کو نا کسی بھی طرح دوبارہ زندہ کر دیا جائے تو یہ چیخ چیخ کر، چلا چلا کر یہ کہنے لگ جائے گا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ انسان تو دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اس کو قبر کے گڑھے میں ڈال کر جاتے ہیں وہ ضرور زندہ ہوتے ہیں، وہ واپس لوٹتے ہیں اور اس کی آوازوں کو سنتے بھی نہیں ہیں۔ اگر اسے زبان دے دی جائے نا تو وہ چیخ چیخ کر ان کو خبر کر دے، یہ حقیقت سمجھا دے کہ واقعی جو تمہارے پاس اس وقت سانسیں ہیں نا، یہ کس قدر قیمتی ہیں کہ تم تو واپس لوٹ رہے ہو، خوش نصیب ہو، تمہارے پاس ابھی بھی مہلت ہے، تمہیں ابھی بھی موقع ملا ہوا ہے، اور میرا موقع اور میری مہلت تو ختم ہو چکی۔ اور اس کی ایک مثال اللہ نے قرآن میں بھی دی ہے، سورہ یاسین میں، وَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ۔ اور کہتے ہیں قرآن کا دل سورہ یاسین کا دل یہ والی آیت جو اب میں پڑھ رہا ہوں، اللہ نے جو فرمایا، قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم میری یہ حالت دیکھ لیتی۔ کون سی حالت؟ وجاء رجل من اقصى المدینہ، ایک شہر کی جانب بندہ اٹھ کے آیا دوڑتا ہوا اور آواز لگا رہا ہے، کہہ رہے لوگوں تمہاری کامیابی نبی کی بات کو مان لینے کے اندر ہے، 100% کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب لوگوں نے اس کو ایسا مارا، سب قوم والوں نے مل کے اس کو اتنا مارا، زخمی ہو گیا، حتیٰ کہ یہ حالت آ گئی کہ اس کی روح نکل رہی تھی۔ تب روح نکلتے ہوئے اس نے جب کامیابی کو دیکھ لیا تو وہ اس کی روح چیخنے پکارنے لگ گئی، وہ کہنے لگی ہائے کاش، قال یا لیت قومی یعلمون، میری قوم دیکھ لیتی اس چیز کو، سمجھ لیتی حقیقت کو کہ دیکھو میری روح بھی نکل رہی ہے نا تو میں کامیاب ہو گیا۔
یہ حالت، یہ منظر کاش میری یہ قوم، تب بھی اس کی یہ جستجو تھی، حالانکہ اس کو انہوں نے مار دیا، قتل کر دیا، تب بھی اس کے اندر ایسی جستجو تھی، لگن تھی کہ ان کو ابھی بھی پتہ چل جائے، حالانکہ وہ تو مر چکا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کیسے اللہ نے دیکھو میری مغفرت کر دی، کیسے اکرام میرا اللہ کر رہا ہے، کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جائے۔ لیکن ہائے افسوس کہ ہم سانسیں لینے والے لوگ غفلت کی نیند اوڑے ہوئے، غفلت کی نیند کی چادر ہم نے اپنے اوپر ڈال دی اور ہم ہوش میں ہی نہیں آ رہے اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ کتنا ہر لمحہ قیمتی ہے، یہ جو ایک ایک لمحہ ادھر ابھی ہمارا گزر رہا ہے نا، یہ آپ کو جنت کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ دلا دے گا، اور یہی وقت باہر گزرے گا تو کیا ملنا ہے۔ وہ کسی عالم سے پوچھا نا، بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے ہی کسی نے پوچھا، کہا کہ حضرت آپ لمبے چوڑے درس دیتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، عشاء کے بعد شروع کیا، فجر پہ ختم کرا، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہوتا ہے، روڈ کے روڈ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیا فائدہ؟ لوگ پھر چادر جھاڑتے ہیں اور وہی جا کے پرانی زندگی میں گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اتنا وقت گزارتے ہیں، پھر آ کے پرانی وہی زندگی پہ داڑھی بھی کاٹ لیتے ہیں، نمازوں سے بھی چلے جاتے ہیں، ہر عمل ان کا پرانی زندگی والا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ کم از کم دیکھو جتنا وقت وہ ادھر رکے ہوئے ہوتے ہیں اتنا وقت تو گناہ سے بچے ہوتے ہیں نا۔ اتنے لاکھوں کے مجمع کو اتنی سی دیر کوئی دنیا کی طاقت ہے گناہ سے روک لے؟ نہیں سمجھے؟ جتنی دیر وہ بیان سنتے ہیں اتنی دیر تو یہ لاکھوں کا مجمع گناہ تو نہیں کر رہا ہوتا نا، گناہ سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہے کوئی دنیا کی طاقت جو انہیں گناہوں سے اتنی دیر روک کے دکھائے؟ تو ہماری کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے بھائی۔ اتنی بڑی بڑی باتیں ہم سے نہیں پوچھو کہ یہ جا کر پیچھے کیا کرتے ہیں۔ پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے صحابہ اٹھ کے جاتے تھے، آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ جو حال ایمان کا آپ کے سامنے ہوتا ہے باہر جا کے بدل جاتا ہے، تو ہم کیا منافق ہو گئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہی حالت تمہاری ہر وقت رہے نا جو یہاں ہوتی ہے، تو پھر تو فرشتے تم سے راستوں میں مصافحے کرنے لگ جائیں، فرشتے تمہیں سلام کرنے لگ جائیں، یہ تو ہمارے بھی باپ ہیں، یہ تو ہم سے بھی بڑے، ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ ایسا ایمان کا لیول اور ایسی زبردست حالت ان کی ایمان کی، تو فرشتوں کے پاس تو وہ چیز نہیں ہے نا۔ پھر تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اسی زندگی میں انہی سانسوں میں احساس کرنا چاہیے کہ مسلمان کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ہم غفلت کی چادر کو ہٹائیں اور بیداری اور حقیقت کی زندگی میں اپنے آپ کو لے کر آئیں، اور اپنا ذرہ برابر بھی وقت ضائع نہ کریں، اعمال کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد اسوہ رسول، حیات رسول طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلسلہ صوم کا آج یعنی کہ تیسرا درس چلے گا، تمام حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔